الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ محترم بزرگوں بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، اور اب یہ آج کی آخری بات ہوگی، جس کے بعد میں رمضان کی تیاری شروع ہو جائے گی، رمضان کے متعلق بات ہوگی۔ تو اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ ابلیس جو ہے انسان سے اللہ کی ناشکری کرواتا ہے، انسان جو ہے اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں انسان کو اللہ نے دی، لیکن انسان ان کی ناشکری کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، ظاہری نعمت جو سب کو نظر آتی ہے، باطنی نعمت جو سب کو نظر نہیں آتی، یہ دونوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا۔ اب ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھیج دیا۔ تو ابلیس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ، آدم کے اور آدم کی اولاد کے بہکانے پر میری مدد کر، یعنی مجھے کچھ چیزیں عطا کر، میں اپنی طرف سے نہیں بہکا سکتا، مجھے کچھ اسباب اوزار اس طرح کے دے کہ جس کے ذریعے سے میں آدم اور آدم کی اولاد کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آدم کی ہر اولاد کے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ میں ایک تیرا بھی بچہ ہوگا، یعنی ہر انسان کے ساتھ میں ایک شیطان ہوگا جو پیدائش سے لے کر اور اس کے مرنے تک اس کے ساتھ میں لگا رہے گا اور اس کو بہکاتا رہے گا، اس کے دل میں وسوسے خیالات ڈالتا رہے گا۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ اور میری مدد کر، آدم کو بہکانے پر اور حضرت آدم کی اولاد کو بہکانے پر مجھے اور کچھ چیز عطا فرما۔ تو اللہ نے کہا کہ اولاد آدم کے اندر تو خون کی طرح دوڑتا رہے گا، یعنی جس طریقے سے انسان کی نسوں میں خون دوڑتا رہتا ہے، اسی طریقے سے تو انسان کی نسوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، جس کے اندر ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی طرح نسوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے اور کچھ چیز عطا فرما اور میری اور مدد فرما۔ تو اللہ نے 15ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے، اس میں بیان فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ انسانوں میں سے جس کو تو بہکانا چاہے اور جس کو بہکانے کی تیرے اندر طاقت ہے اس کو تو بہکا لے، جس طریقے سے بھی چاہے بہکانا چاہے بہکا لے، پھسلا لے، گمراہ کر لے، جس کو تو چاہے، جس پر تیرا زور چل سکے اور جس پر تجھے طاقت حاصل ہو کہ تو فلاں فلاں کو بہکا سکتا ہے، تو جس کو تو چاہے بہکا لے اور جس طریقے سے چاہے بہکا لے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، کہ انسانوں میں سے، حضرت آدم کی اولاد میں سے جس پر تیرا زور چل سکے اور جس کو تو بہکانا چاہے، پھسلانا چاہے، اس کو تو بہکا لے، پھسلا لے۔ کس چیز کے ذریعے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ صوت کہتے ہیں عربی میں آواز کو،
تو اللہ نے ابلیس کو آخر میں یہ بات بتائی کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس کو بھی چاہے بہکانا چاہے بہکا لے. اب ابلیس کی آواز سے بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہر وہ آواز جس کے ذریعے فساد کی دعوت دی جائے وہ ابلیس کی آواز ہے. یعنی انسانوں کے اندر، دنیا کے اندر جو آواز آتی ہے، جس طرح کی آواز اٹھتی ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ آواز ابلیس کی آواز ہے؟ اللہ نے تو ابلیس کو چھوٹ دے دی کہ اپنی آواز کے ذریعے جس کو تو بہکانا چاہے، جس پر تیرا زور چل سکے، اس کو بہکا لے. تو مفسرین نے فرمایا کہ آواز سے مراد کیا ہے، یعنی ابلیس کی آواز کیا ہے، کیسے ابلیس آواز کے ذریعے بہکائے گا، کیا مطلب ہے آواز کا؟ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہر وہ آواز جس کے ذریعے فساد کی، گمراہی کی، بددینی کی دعوت دی جائے وہ ابلیس کی آواز ہے. دنیا کے اندر کتنی آوازیں اٹھتی ہیں، جس آواز سے اور جس بات سے کسی گمراہی کی طرف دعوت ملتی ہے، کسی فساد کے پھیلانے کا پتہ چلتا ہے، کسی گمراہی کے پھیلانے کا پتہ چلتا ہے، تو سمجھو کہ وہ ابلیس کی آواز ہے. اور اس آواز کے ذریعے ابلیس اولاد آدم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو ابلیس کی آواز کا ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب اس ابلیس کی آواز کا یہ ہے کہ جو گانا بجانا ہے، ڈھول باجے تماشے، ناچنا کودنا، یہ جو آوازیں ہیں، اس طرح کی آوازیں، یہ آوازیں ابلیس کی آواز ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان آوازوں کے ذریعے کوئی بھلائی کی دعوت تو دی نہیں جاتی، ان میں کوئی ایسی بات تو ہوتی نہیں ہے کہ جس سے انسان بھلائی کی طرف آئے. گانے بجانے، ناچنے، اس طرح کی جتنی آواز ہے میوزک کی، وہ اکثر وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا دل گمراہی کی طرف، فساد کی طرف، نافرمانی کی طرف آمادہ ہوتا ہے. اور اس آواز کو سن کر انسان کا دل یہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کا دھیان نہیں آتا. تو اس لیے انسان صبح سے لے کے شام تک اس طرح کی ابلیس کی آوازوں کو سنتا ہے، تو کب اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، اور کیسے پھر وہ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آئے گا. تو اس لیے گانے بجانے کی جو آواز ہے، اس کے اندر جو ہے، اس کو سن کر انسان گمراہی کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں بتایا الغناء ينبت النفاق، کہ غنا کہتے ہیں عربی میں گانے بجانے کی آواز کو، کہ غنا یہ نفاق پیدا کرتا ہے. یعنی اس کو سن کر آدمی کے اندر کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، کوئی خیر کا جذبہ یہ پیدا نہیں ہوتا. غنا کو سن کر انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ راستے میں چلتے ہوئے ان کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی آوازیں آنے لگتی، غنا کی آواز آنے لگتی، تو وہ اپنی کانوں میں انگلی ڈال کر اور وہاں سے آگے جلدی بڑھتے تاکہ غنا کی آواز جو ہے کانوں میں نہ آنے پائے. تو وہ اس سے بچتے تھے. تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے اولاد آدم میں سے جس کو بہکانا چاہے، جس پر تیرا زور چلے، بہکا لے. تو آواز کے یہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو ہر وہ آواز جس کے ذریعے گمراہی کی دعوت دی جائے وہ ابلیس کی آواز ہے، اور دوسرا مطلب غنا کی آواز، گانے بجانے کی آواز، یہ ابلیس کی آواز ہے. تو اس آیت میں اللہ نے یہ بات بتائی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. دوسری بات آگے اللہ نے بیان فرمائی
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو لے چڑھ آ ان پر اپنے سوار اور پیادے، یعنی اولاد آدم پر تو اپنے سواروں کو لے کر چڑھ آ، اور اپنے پیدل چلنے والوں کو بھی لے کر آ جا، یعنی تیرا جو لشکر ہے، جو لشکر میں نے تجھے دیا، جو تیری اولاد ہے، جو تیری نسل ہے، اور جو تیرا لشکر ہے پورا، اس پورے لشکر میں چاہے سوار ہوں، یعنی گھوڑے پر سوار ہونے والے ہوں یا پیدل چلنے والے ہوں، سب کو لے کر تو اولاد آدم پر حملہ کر، وار کر، اور ان تمام لشکر کو لے کر تو ان کے اوپر چڑھا۔ تو اس بات کی اللہ نے اس کو اجازت دی۔ اب شیطان کا لشکر کیا ہے؟ جس چیز کے ذریعے، جیسا کہ پہلے باتیں بتائی تھی، 9 باتیں ابلیس نے اللہ سے مانگی تھی، وہ ساری باتیں آپ کو پہلے بتائی گئی تھی۔ وہ ساری باتوں کے ذریعے ابلیس انسان کو، اولاد آدم کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ہر طرف سے اولاد آدم کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، لیکن اللہ نے ایک بات اس میں یہ بتائی تھی کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میرے دین پر چلنے والے ہیں، وہ تیرے بہکائے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو پوری کوشش کر لینا بہکانے کی، جو اسباب میں نے تجھے دیے بہکانے کے، وہ سارے اسبابوں کو لے کر تو اپنے پورے لشکر کو لے کر اولاد آدم پر حملہ کر، سب تیرے بہکائے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جن پر تیرا وار چل جائے، جن پر تیرا زور چل جائے، ان کو بہکا لینا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ اور تو شریک ہو جا ان کے مال اور اولاد میں۔ یہ 3-4 باتیں اللہ نے اس ایک ہی آیت کے اندر ابلیس کو بتائی، جب اس نے بار بار یہ کہا کہ میری مدد کر، میری مدد کر اولاد آدم کو بہکانے پر، تو اس ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی کہ تو انسانوں کے مال میں بھی اور انسانوں کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ اب انسانوں کے مال میں شریک ہونے کا مطلب کیا؟ کہ ہر وہ مال جو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ظلم کر کے کسی سے حاصل کیا گیا ہو، کسی کا دل دکھا کے جو مال حاصل کیا گیا ہو، اس مال میں ابلیس شریک ہو جاتا ہے، شیطان اس مال میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مال میں شریک ہونے کا مطلب۔ اللہ نے ابلیس کو اجازت دی کہ تو اولاد آدم کے مال میں شریک ہو جا۔ تو جو بھی ناجائز مال، بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں اس کی، اگر ان کو بیان کیا جائے تو کافی وقت چاہیے۔ تو حرام مال میں، انسان کے مال میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مال انسان حرام اور ناجائز طریقے سے کماتا ہے، وہ مال خالص انسان کا نہیں ہوتا، بلکہ شیطان بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اور شیطان اس مال میں شریک ہے۔ اسی طریقے سے جو مال ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے، حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، گناہ کے کاموں میں جس مال کو خرچ کیا جائے، اس مال میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے۔ تو مال میں شریک ہونے کے یہ دونوں مطلب ہیں کہ جو حرام طریقے سے کمایا جائے اس میں شیطان شریک، یا کمائے تو حلال طریقے سے ہے لیکن اس کو خرچ حرام کاموں میں کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو حرام کاموں میں جو مال خرچ کیا جائے گا، سمجھو کہ شیطان اس مال میں شریک ہے۔ اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد میں شریک ہونے کا اس کے بھی 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اولاد کو دین نہ سکھایا جائے، اولاد کو گمراہی کی، بددینی کی، بے دینی کی اور فساد کی باتیں بتائی جائے، اور گمراہی، بددینی اور فساد کی طرف اپنی اولاد کو مائل کیا جائے، اور اپنی اولاد کو وہ کام بتایا جائے کہ جس سے وہ اپنے سے پہلے نیک لوگوں سے بزدل ہو جائیں، اس سے متنفر ہو جائیں۔ یعنی اپنی اولاد کو ایسی باتیں بتانا کہ جن باتوں سے اولاد
اپنے سے پہلے نیک لوگوں سے متنفر ہو جائے، ان سے بھاگنے لگے، ان سے بزدل ہو جائے، یہ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آدمی، جب آدمی کا نکاح ہو اور جب بھی آدمی کا ہم مستری کا موقع ہو، تو اس وقت جو اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، اس دعا کو ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے، خود سکھایا ہے سب کو، تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ جو دعا بتائی ہے اس دعا کو ہم پڑھیں۔ اگر اس دعا کو پڑھے بغیر ہم نے اپنا عمل کیا اور ہم نے اپنا کام کیا، تو سمجھو کہ شیطان اس کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے۔ ایسے ہی وہ کام اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھو، اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ تو اولاد میں شیطان کی شرکت کے یہ دو مطلب ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تو جو ہے انسان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ تو مال میں شریک ہونے کے بھی یہ دو مطلب ہیں اور اولاد میں شریک ہونے کے بھی یہ دو مطلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔